السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ منٹوں میں ضمانتیں دینے کے دوہرے معیار کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں، وہ جلد وطن واپس آئیں گے۔ ریاستوں کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات SCO کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ہم فاشزم اور تاریخی ترمیم پسندی کے خلاف لڑیں۔ نسل پرستی اور غیر انسانی نظریات کی آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک ساتھ انتخابات، اس نتیجے پر پہنچے معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کا فیصلہ لے کر بیٹھی نہیں رہے گی۔ تحریک انصاف نے 14 مئی کو انتخابات کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلوں اور آرڈر پر نظر ثانی کا بل منظور، اپوزیشن کا احتجاج۔ بل کے حق میں 32 اور مخالفت میں 21 ووٹ آئے۔ اپوزیشن کی جانب سے جعلی بل نامنظور، امپورٹڈ، حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ افغانستان اور چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ چین، پاکستان، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران دو طرفہ اجلاس بھی منعقد ہوں گے۔ پاکستان میں جزوی چاند گرہن مکمل طور پر نظر آئے گا۔ کراچی میں اتوار کو گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں پارہ 38 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا آٹوا میں پارٹی کے پالیسی کنونشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کینیڈین وزیر اعظم کی کنزرویٹو رہنما پر کڑی تنقید۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پیئر پالیور کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ چین کی جانب سے کینیڈین NP کے رشتہ داروں کو نشانہ بنانے کا معاملہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی سفیر کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ چینی سفیر نے کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان۔ البرٹا میں جنگل میں لگی آگ بے قابو، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ آگ 4300 ہیکٹر کے رقبے پر پھیل گئی۔ کرملین ڈرون حملے میں امریکہ ملوث، مقصد پیوتن کا قتل تھا، روس کا دعویٰ۔ امریکہ کی ماسکو ڈرون حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ تحقیقات کا خواہش مند ہے تاکہ واقعے کے حقائق سامنے آ سکیں۔ بائیڈن کا سوڈان میں خون بہانے کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا عندیہ۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سوڈان کی کشیدگی جمہوری حکومت کے عوامی مطالبے کے ساتھ غداری ہے۔ سوڈان میں جاری کشیدگی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منٹوں میں درجنوں مقدمات میں ضمانتیں دینا دوہرا معیار ہے جسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منٹوں میں درجنوں مقدمات میں ضمانتیں دینا دوہرا معیار ہے جسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی تاجپوشی تقریب میں شرکت کے لیے لندن پہنچے ہیں، انہوں نے ایون فیلڈ میں اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور یہ سب کو دکھائی دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین میں تمام اداروں کی حدود کا تعین ہو چکا ہے۔ اداروں کے درمیان محاذ آرائی ملک کے مفاد میں نہیں۔ آئین و قانون کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا چاہیے۔ آئین نے پارلیمان کو حق دیا ہے جس کو نہیں چھینا جا سکتا اور پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی قریب میں اپوزیشن کو جیلوں میں بھجوایا گیا مگر آج دن رات عدالتیں درجنوں ضمانتیں دے رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا دوہرا معیار ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان مل کر ملک کی خدمت کریں کیونکہ محاذ آرائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا، نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جلد وطن واپس آئیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور دیرینہ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کے لیے کثیر الجہتی کے لیے پرعزم ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور دیرینہ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کے لیے کثیر الجہتی کے لیے پرعزم ہے۔
بھارت کے شہر گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اجلاس میں خیر مقدم کیا۔ گوا میں SCO کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستوں کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات SCO کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت پر اکسانے کی خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر بھرپور مذمت کی جائے۔ یہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ہم فاشزم اور تاریخی ترمیم پسندی کے خلاف لڑیں جو دنیا میں کہیں بھی پرتشدد انتہائی قوم پرستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ نسل پرستی اور غیر انسانی نظریات کی آج کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے اور بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سب کے لیے یقینی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا ملک ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ریاستی اداکاروں سے ملانا بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بنیادی وجوہات کے ساتھ ساتھ مخصوص گروہوں کی طرف سے لاحق خطرات کو بھی حل کرنا چاہیے۔ پاکستان اس لعنت کے خاتمے کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کا حصہ بننے کے لیے پرعزم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترقی یافتہ دنیا کو موسمیاتی فائنانس کے لیے سالانہ $100 بلین فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں غربت کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے رکن ممالک کے عوام کی مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ ہم مشترکہ کوششوں اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ کر ہی اس چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے تجویز کردہ غربت کے خاتمے پر خصوصی ورکنگ گروپ کا قیام اس سمت میں ایک قدم ہوگا۔ اس دوران بلاول بھٹو نے روسی ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ملاقات میں فوڈ سیکیورٹی، توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ دونوں ممالک کے عوام میں روابط مزید گہرے کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر گفتگو ہوئی۔ قبل ازیں گوا میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل زانگ منگ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کی سرگرمیوں، مستقبل میں ترقی کے وژن، اصلاحات کا عمل زیر بحث آیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل زانگ منگ شنگھائی تعاون تنظیم کی قیادت کے مینڈیٹ کی تکمیل کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں ابھی مسئلہ آئینی ہے، سیاسی نہیں۔ عدالت سیاسی معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا اور اس سے نقصان ہوا۔ اس عدالت نے ہمیشہ احترام کیا اور کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب غصہ ہو تو فیصلے درست نہیں ہوتے، اس لیے ہم غصہ ہی نہیں کرتے۔ نائک صاحب یہ دیکھیں یہاں کس لیول کی گفتگو ہوتی ہے اور باہر کس لیول کی ہوتی ہے۔ عدالت اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا ہے۔ ہم اس معاملے میں صرف سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی روز انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ حکومت نے کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ 4-3 کی بحث میں لگے رہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا، لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ آج کی گفتگو ہی دیکھ لیں، کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا۔ حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ ابھی تک نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی۔ حکومت قانون میں نہیں سیاست میں دلچسپی دکھا رہی ہے۔ سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نے شدید احتجاج کیا اور چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا۔
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سینٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کا بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نے شدید احتجاج کیا اور چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، جس میں نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے ایوان میں بل پیش کیا گیا، جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن کی جانب سے جعلی بل نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 32 اور مخالفت میں 21 ووٹ آئے۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بل کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی پروسیجرل بل ہے۔ نظر ثانی میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس کو بہتر کرنے کے لیے پروسیجرل قانون لایا گیا ہے۔ آرٹیکل 188 میں نظر ثانی اختیار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کے قانون کے تحت نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔ قومی اسمبلی میں یہ نجی بل آیا تو حکومت نے مخالفت نہیں کی اور سینٹ میں بھی اس بل کی حکومت مخالفت نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی اپنی احتجاج کی دکان بند کرے ورنہ یہ بل پاس ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل نان سینس ہے اور یہ ان کی زبردستی نہیں چلے گی، جس پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا مجھے بل لینے دیں، پھر کمیٹی کو بھجواتے ہیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ یہ سودا بیچنے آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ دکان ہے، ان کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں، یہ سوداگر ہیں اور سودا کرنے آتے ہیں۔ یہ اپنی نااہلی کے کیسز معاف کرانے کے لیے نیب ترامیم لا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کرپشن کے کیسز معاف کرائے اور اب نااہلی کے کیسز معاف کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے حکومتی رویہ دیکھ لیا، یہ صبح و شام پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں اور آج اسی کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ خود توہین پارلیمنٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو دھمکی دی کہ بل پاس کرا کر رہیں گے، جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو خالی دھمکیاں رہ جاتی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ایوان کو ایوان رہنے دیں ورنہ پھر کوئی بات نہیں کرے گا، اپنے رویے میں تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ پارلیمنٹ کا اختیار صدر کو دے دیا گیا ہے، اگر اپوزیشن بات نہیں سنتی تو یہ بل پھر بھی پاس ہوگا۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وزیر قانون سے کہا کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ دورہ پاکستان کے دوران قائم مقام افغان وزیر خارجہ 6 مئی کو 5ویں چین پاکستان افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قائم مقام افغان وزیر خارجہ 6 مئی کو 5ویں چین پاکستان افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ کنگ گینگ بھی سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ترجمان کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے وفد میں قائم مقام افغان وزیر تجارت و صنعت حاجی نور الدین عزیز اور اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورے کے دوران 2 طرفہ اجلاس بھی منعقد ہوں گے، جس میں اقتصادی، تجارتی روابط، امن و سلامتی اور تعلیم کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن، خوشحال، مستحکم اور منسلک افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ عملی روابط کو جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ کی مشترکہ سربراہی میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوں گے، جہاں تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں فریق موسمی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی پائیدار مدت کی توثیق کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کثیر جہتی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا تیسرا دور جولائی 2021 میں چین کے شہر چینگڈو میں ہوا تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چینی وزیر خارجہ 6 مئی کو اسلام آباد میں ہونے والے سہ فریقی مذاکرات میں بھی شریک ہوں گے۔ لاہور شہر میں سورج کی ہلکی کرنوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور شہر میں سورج کی ہلکی کرنوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، بالائی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ شہر قائد میں اتوار 7 مئی کو گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے، جس کے سبب پارہ 38 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج اور کل درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔
جبکہ 3 روز کے دوران کراچی میں نسبتاً گرم اور مرطوب دن ریکارڈ ہو سکتے ہیں۔ صبح سے سپہر کے درمیان سمندری ہوائیں بند رہ سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب رواں سال کا پہلا چاند گرہن آج ہوگا۔ پاکستان میں جزوی چاند گرہن مکمل طور پر نظر آئے گا۔ چاند گرہن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8:14 پر شروع ہوگا۔ جزوی چاند گرہن 10:22 پر مکمل ہوگا، جس کا اختتام اگلے دن 6 مئی کو 12:31 پر ہوگا۔ چاند گرہن کا کل دورانیہ 4 گھنٹے اور 17 منٹ ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان کے علاوہ یورپ، ایشیا، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، ایران، عراق، متحدہ عرب امارات، روس، چین اور متعدد ایشیائی ممالک میں دیکھا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔